الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار سارے لوگ مل کر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. ایکو بالکل کم کریں اور آواز بڑھا دیں. آواز ٹکرائے نہیں، بالکل جو ڈبل آواز بیس تھوڑا کم رکھا تاکہ آواز اچھی. ایک بار اور درود شریف میں سارے لوگ مل کر اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. جلسہ الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. سبحان اللہ، مدرسے کا بھی زبردست کام ہو گیا. ماشاءاللہ، سال بھر کے اخراجات کا انتظام بھی ہو گیا. سبحان اللہ، نعت خوانی ہوئی اور اس مقدس رات میں جاگنے کا سامان بھی ہو گیا. اگر آپ یہاں نہیں آتے تو گھر میں سو گئے ہوتے. حلوہ کھانے کے بعد ایسے ہی بہت گہری نیند آتی تو گہری نیند آتی اور آپ سو گئے ہوتے. مگر مدرسے کے ذمہ داروں نے آپ کے جاگنے کا بڑا اچھا انتظام کر دیا. سبحان اللہ. آپ ابھی 2-3 گھنٹے سے محفل میں موجود ہیں. زبان سے سبحان اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اپنے نعت سنی سبحان اللہ کا. آنکھ میں علماء کرام کا چہرہ بسا رہا. کسی لچے لفنگے چور ڈکیت کو نہیں دیکھا. عالموں، حافظوں اور نیک لوگوں کا چہرہ آپ دیکھتے. بینائی بھی آنکھ کی روشن ہوتی رہی. چونکہ غلط لوگ جب نگاہوں میں بستے ہیں تو آنکھیں بیمار ہو جاتی ہیں، اور جب آنکھ بیمار ہوتی ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں. اس لیے نگاہوں کو مسجد، مدرسہ، خانقاہ، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت سے روشن کرتے رہنا چاہیے. اور یہ کام صرف جلسے میں ہوتا ہے. یہ جلسہ تھا، مشاعرہ نہیں تھا. یہ اگر مشاعرہ تھا تو ٹھیک تھا. اگر نام سن کے آپ لوگ چلے گئے، چلے جائیے گا تو پھر جلسہ تو ہوا نہیں، مشاعرہ ہوگا. اور جلسہ اگر ہے تو جلسے میں قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے. یہ جلسہ اب تک تو مشاعرہ ہوا، جلسہ بھی ہوا نہیں. امام الانبیاء کانفرنس ابھی ہوئی نہیں. اب کوئی اگر بولتا ہے کہ جلسہ ہمارا نعت کی بات کامیاب ہو گیا تب تو پھر اس کے مدرسے میں صرف نعت خواں پیدا ہوں گے، کوئی مفتی پیدا ہوگا نہیں. تو اس کے مدرسے میں صرف نعت پڑھنے والے پیدا ہوں گے. کیونکہ جب نعت سننا ہی مقصد ہے جلسے کا تو پھر کیوں آدمی 20 سال تک دماغ چلا کے نحو، صرف، بلاغت، عروج، بیان، حدیث، سیرت، تاریخ، فقہ کیوں پڑھے گا؟ تو قیامت کے قریب حافظوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اس لیے ہوگا کہ چونکہ حفظ کرنے والا اتنا ہی سمجھے گا کہ میں نے قرآن رٹ لیا بس ہو گیا. اب ان کو نماز کے فرائض و واجبات بھی معلوم نہیں، دین کیا ہے یہ اس کو معلوم نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور حافظ بن دیکھ کے پڑھتے ہیں. ایک شخص دیکھ کے قرآن پڑھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس نے دیکھ کے پڑھا. اب بے شمار مسلمان ہیں جو رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں، کیونکہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت کا نام سورہ ملک ہے. تو
بہت سارے لوگ پاکستانی پنج سورہ اور ہندوستانی پنج سورہ پڑھ کے اس سورہ پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک حافظ ہے جو زماندار نے اس کو پڑھ لیا، کتاب نہیں ہے۔ یہی فرق تو ہے، وہ دیکھ کہ آپ نے پڑھا اور وہ بن دیکھے پڑھا۔ تو اس میں کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہو گئی کہ صاحب بن دیکھے پڑھ لیا تو بہت بڑی بات ہو گئی، ایسا کچھ نہیں۔ جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ ساری فضیلتیں قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی۔ چونکہ قیامت کے قریب فقیہ نہیں ملیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص موٹا تازہ جانور لے کے نیک عالم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا، گھوڑا اس کا دبلا پتلا ہو جائے گا لیکن نیک عالم نہیں مل پائے گا۔ اب چونکہ جب سارے بچے حافظ ہی بنیں گے اور وہ صرف قرآن رٹیں گے اور رمضان میں جا کے سنا دیں گے، خود تو ان کو پتا نہیں کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے۔ اس لیے حافظ بننا کمال نہیں ہے، قرآن پاک سمجھنا، اس پر عمل کرنا کمال۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو حدیث میں آیا ہے جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، قرآن نے جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام جانا، تب آیا ہے آگے کہ اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی روشنی پھیکی ہو جائے گی۔ جو قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اور قرآن کو سمجھا کہ قرآن کیا حلال کہتا ہے اب کس کو حرام کہتا ہے۔ ابھی جو ٹیم تیار ہو رہی ہے مدرسوں سے، وہ ٹیم بغیر سمجھے بوجھے قرآن پڑھنے والوں کی ٹیم تیار ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ٹیم آگے جانے کے بعد جب ان کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے کہ میں کیا کروں۔ حافظ ہے 100 مسجد ہے 50 حافظ سے مسجد فل ہوگی، تراویح پڑھانے کی 50 تراویح نہیں پڑھ رہا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ جب تراویح کی جگہ نہیں ملی تو اب کیا کرنا ہے، چلو اس لائن میں اب پیسہ نہیں ہے، موبائل ٹھیک کرنا سیکھتے ہیں اور اس کے بعد موبائل کا ریپیئرنگ کرنے والا بن جاتا ہے۔ موبائل ریپیئرنگ کرنا ہے اور کچھ بزنس کرنا ہے، داڑھی بھی چھوٹی کر لینی، جب رمضان آئے گا تو داڑھی بڑھا لیں گے۔ اگر آپ نے صرف نعت خوانی کو فروغ دیا کوئی فقیر نہیں پیدا ہوگا، کوئی مولانا نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ مولانا بیچارہ حدیث قرآن دکھلاتا تھا، کوئی سننے والا نہیں، کوئی سنے گا نہیں، تو پھر کیا ہوگا، ہر آدمی نعت پڑھنے والا ہی بنے گا، کم سے کم 2-4 پیسے تو مل جائے، اور پبلک کو وہی پسند بھی ہے۔ پبلک کہاں سنے گی، اپنی جو برائی ہے اس کی مسئلہ کیسے سن پائے گی؟ پبلک تو اپنے تنقید تو سن نہیں پائے، کیونکہ اس کے تنقید بوجھ ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تم بولنے والا کون ہوتا ہے؟ ہم جیسے چاہیں گے جیئیں گے، آپ سمجھانے والے کون ہوتے ہیں؟ اگرچہ حضور نے کہا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، سرکار فرماتے ہیں if anyone of you sees an evil action he should stop it with his hand۔ اگر تم نے سماج میں برائی کو دیکھا تو اسے ہاتھ سے روک دینا ہوگا۔ یہاں تو برائی کے خلاف سننے والا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم نے کوئی برائی کو دیکھے تو بولے ہی نہیں، اگر طاقت اللہ نے دیا ہے تو ہاتھ سے روکے اس کو۔ گاؤں کے جو پردھان ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ اگر اپنے طاقت کا استعمال کروں تو سماج میں شراب نوشی رک جائے گی، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرے، ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ اور اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، if he is unable to do so، اگر وہ ایسا کرنے سے مجبور ہے، وہ نہیں کر پائے گا، ہاتھ کا استعمال نہیں کر پائے گا، تو حضور کہتے ہیں کہ بس زبان کا استعمال کرو، زبان سے روکو، اس کو بولو کہ یہ غلط ہے، ان کو کہو کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، آپ کو بولنا ہوگا یہ رائٹ ہے کہ رانگ ہے۔ اگر آپ نے نہیں بولا
تو ایک بندہ بھی سماج میں حق بولنے والا نہیں رہے گا۔ جب حق بولنے والا نہیں رہے گا تو سماج میں ناچنے والے رہیں گے، سماج میں اچھلنے والے لوگ رہیں گے، سماج میں صرف گانے بجانے والے لوگ رہیں گے۔ جو گانے بجانے والوں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے اسی لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ گانے بجانے والوں کو سمان دیا جا رہا ہے، گانے بجانے والوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے سماج میں ڈکیتوں سے ڈر کے اس کو کچھ نہیں کہا تو بچہ بچہ ڈکیت ہو جائے گا، بچہ بچہ چور ہو جائے گا، جیسے آج مسلم سوسائٹی کا بچہ بچہ چور ہوتا جا رہا ہے۔ ڈی ایم بن رہا ہے ہریجن کا بچہ، ایس پی بن رہا ہے گسر کا بچہ، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن رہا ہے سنتھال کا بچہ، جس کے پاس جینے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا آج اس کے بچے رات کے 5 گھنٹے چراغ اور بلب کے سامنے رہ کر کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اور جس نے ساری دنیا کو بتایا تھا کہ نالج از پاور، نالج از لائٹ، جس قوم نے دنیا کو کہا تھا اگر تم کمزور ہو تو بلوان ہونے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج سارے مسلمان اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے نوشتا ہے۔ ایک فتویٰ ہم جب لکھ رہے ہیں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم اپنے درد کا اظہار کریں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہیں تو صاحب ہمیں جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ہم اگر شان سے جئیں تو ہماری معیشت پہ اٹیک ہو رہا ہے، ہم اگر غریب رہیں تو غریب غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو مسلمان ڈرا سا ہے، سہما ہوا ہے، کمزور ہے۔ اب اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کیا ہے، کوئی اچھل کود کر رہا ہے، کوئی بچہ کرکٹر بن رہا ہے، کوئی صاحب کسی نیتا کا جھولا ڈھو رہا ہے، نیتا گیری کرنے کی میں امن ہے تاکہ اگر ہم پریشان ہو جائیں یہ نیتا ہم کو جیل سے چھوڑوا دے گا۔ کوئی جھولا ڈھو رہا ہے، کوئی کرکٹ لے کے بیٹھا ہے، کوئی فٹ بال لے کے بیٹھا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس سنکٹ میں، اس سنکٹ سے بچنے کے لیے حضور نے کیا نسخہ عطا فرمایا۔ اس روئے زمین کا سب سے بڑا تھنکر، اس روئے زمین کا سب سے بڑا ریفارمر، اس روئے زمین کا سب سے بڑا مدبر، اس روئے زمین کا سب سے بڑا مصلح اور سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا معلم اگر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اور اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی زبان میں کہا کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ اسی کو ہندوستان کا ایک پڑھا لکھا برہمن بولتا ہے the personality of Muhammad it is most difficult to get into the whole truth of it۔ وہ برہمن کہتا ہے مصطفیٰ کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی ان کو پڑھتا رہے پھر بھی ان کی تہ میں اتر نہیں سکتا۔ اس قدر تہدار شخصیت ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ اور یہی جملہ یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular۔ یورپ کا، امریکہ کا سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی کہتا اس دھرتی کا اکلوتا انسان محمد عربی ہے جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوئے۔ ہندوستان کے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اسی لیے ان کو ان کی زبان سے نفرت ٹپکتی ہے، وہ چونکہ جاہل ہیں اس لیے ان کی زبان سے جہالت ٹپکتی ہے، وہ اسی میں خیر سمجھتے ہیں۔ جیسے مولانا بننے میں لگتے ہیں 20 سال اور شاعر بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، آواز تھوڑی اچھی ہو، ہندی میں کوئی نعت لکھ لے رٹ لے اور اسی کو پڑھے بس ہو گیا، پیسہ بھی ملے گا، تعریف بھی ملے گی، تو کیوں 20 سال اپنے دماغ جلائے گا؟ اور صاحب ایک حافظ بننے میں 5 سال لگیں گے، پھر قرآن کو سمجھنے میں 10 سال لگیں گے، کیوں 15-20 سال ٹائم لگائے گا؟ یہاں تو 5 مہینے میں سارا کام بن رہا ہے۔ تو اب جاؤ تم قرآن سمجھو، تم کو 10,000 مہینہ ملتا ہے اور ہم کو 10,000 روپے 1 منٹ میں کما لیتے ہیں۔ جب پیسہ ہی بولتا ہے اور پیسے کی وجہ سے ہی آدمی کو عزت ملے گی تو پھر آدمی کون 10 سال قرآن رٹے گا، کون 10 سال قرآن سمجھے گا، اور اس کے بعد بھی اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 10,000 روپے مہینہ۔ تو جب پیسے سے آکلن لوگ کرتے ہیں تو کون قرآن سمجھے؟ حضور بھلے ہی بولے کہ قرآن سمجھنے والا سب سے سپیریئر ہے، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم،
The best among you is one who learns Quran and teaches it to others. तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। हुजूर कहते रहे यहाँ तो पैसा तो नहीं है कुरान सीखने में, यहाँ तो पैसा है नाम पढ़ने में, यहाँ तो पैसा है कव्वाली गाने में, यहाँ तो पैसा है साहब ट्यूशन पढ़ाने में। कौन कुरान सीखेगा? हुजूर कहते हैं ठीक है सरकार की बात सच्ची है, लेकिन कौन पढ़ेगा कुरान, कौन समझेगा कुरान? जिस दिन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा, उस दिन गवैयों की तादाद घटेगी, कुरान समझने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। मुस्तफा ने कहा कि जब बंदा कुरान पाक पढ़ता है और कुरान पाक पे अमल करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कि तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें तय करता चला जा। जहां कुरान खत्म होगा वही जन्नत में तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। कौन पढ़ेगा? हुजूर ने तो कह दी जन्नत की बशारत मरने के बाद है। अभी दुनिया में पैसा कैसे मिलेगा? अभी दुनिया में तो पैसा मिलेगा नहीं, वो जन्नत तो मरने की बात है। यहाँ तो पैसा भी मिलेगा कव्वाली गाने में, यहाँ तो पैसा मिलेगा अभी नाम पढ़ने में, यहाँ तो पैसा मिलेगा अभी 5 जगह ट्यूशन पढ़ाने में। इसे वो कुरान लेके मसनद पर बैठ के मौलाना बैठा है कि आए किसी को मैं कुरान पढ़ाऊं, कुरान समझाऊं, न कोई कुरान पढ़ने वाला है, न कोई कुरान समझने वाला है। अगर आपने परफेक्ट आलिम दीन का एहतराम नहीं किया तो एक मौलवी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ेगा। और हुजूर की हदीस भी है कि एक आलिम नहीं मिलेगा तो फिर जाहिल को ही अपना इमाम बना लेगा, और वह जाहिल बगैर पढ़े हुए गलत मसला बताएगा, खुद गुमराह होगा, पूरी कौम गुमराही की दलदल में तड़प जाएगी। और उसका आगाज हो चुका है। आगाज इसी तरह हो चुका है कि मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग भी उसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि भीड़ जुड़ जाए। मौलाना कुरान सुनाएगा फिर तो जुटेगी नहीं, भीड़ जुटाने के चाहे कोई गाने बजाने वाला। अब भीड़ जुट गई, मौलाना कुरान बोलेगा कोई टाका तो देगा नहीं। जब भीड़ नहीं जुटेगी तो फिर टाका कहां से आएगा? तो भीड़ जुटाने के लिए तो चाहिए कोई गाने वाला, अब फिर टाका उसी से मिलेगा। इसलिए कुरान पढ़ो तो मदरसे में अपनी बात बंद करो, जिससे पैसा मिलेगा, जिससे भीड़ जुटेगी, जिससे वाहवाही होगी, उससे काम चलेगा। तो फिर वही होगा। खानकाहों में भी तबला बजेगा, जैसे कव्वाली बज रही है खानकाहों, वहां कोई कुरान सुनाने वाला नहीं, मुस्तफा की हदीस कोई पढ़ने वाला नहीं, गैर मुस्लिम कुरान पढ़ के ईमान ला रहा है। यूरोप के साइंटिस्ट कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन कुरान पढ़ के समझ के ईमान नहीं लाता। और यहाँ हमारे मदरसे में कुरान पाक की तालीम का मजाक उड़ाया जा रहा है, यहाँ साहब दूसरों को सम्मान दिया जा रहा है, यहाँ साहब बहुत सारी बातें की जा रही है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। एक वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है और नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है। यहाँ तरकीब दी जा रही है कि साहब अजमेर जाइए। क्यों अजमेर जाइए? अजमेर जाना कमाल नहीं है, अजमेर वाले ख्वाजा की बात पे अमल करना कमाल है। बगदाद जाना कमाल नहीं है, बगदाद वाले सरकार के इरशादात पे अमल करना कमाल है। मदीना जाना कमाल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करके उनकी बात मानना कमाल है। हुजूर की बातों को रख दिया ताक पे, मदीना चलिए, मदीना चलिए। क्या करने चलिए मदीना? मदीना क्या करने के लिए चलिए? घूमने के लिए, होटल देखने के लिए। मदीने में 20 दिन रहे, मदीने के बाद आए, नमाज छोड़ दी। मदीना जाना फर्ज नहीं था, नमाज पढ़ना फर्ज है। क़यामत के दिन अल्लाह की कसम, अल्लाह नहीं पूछेगा तुमने मदीना क्यों नहीं देखा। अल्लाह की कसम, अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने मदीना क्यों नहीं देखा, नहीं पूछेगा। जिस सलाहुद्दीन का नाम तुम लेता है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी क़िबले अव्वल का फातिह, सलाहुद्दीन अय्यूबी मगरबी ताकतों को धूल चटाने वाला। जिस तरह आज 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं,
مگر سب صلاح الدین کا نام لے رہا ہے، وہ اکیلا صلاح الدین یا 200 کروڑ لوگوں کی زبان پہ جس کا نام جاری ہے، کبھی تم نے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھا صلاح الدین کو؟ صلاح الدین ایوبی جب قبل اول کو آزاد کرانے کے بعد، مغربی طاقتوں کو دھول چٹانے کے بعد، مسلمانوں کی شان و شوکت کو بڑھانے کے بعد، جب اپنا سارا پلان پورا کر لیا، اسلامی گورنمنٹ سیف ہو گئی، اس کے بعد سوچا کہ چلو حج کر لیں، اس کے بعد سوچا کہ چلو حج کر لیں۔ کہاں تھے صلاح الدین؟ مصر میں تھے نا۔ مصر سے مدینہ کتنی دور ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا فاتح، دنیا کا سب سے بڑا وکٹوریس، دنیا کا سب سے بڑا اسلام پہ احسان کرنے والا ہمارا مسلم، جس نے آج تک ہماری شان کو بڑھایا ہے کہ نام صلاح الدین کا لیتے ہیں، آج بھی کفر تھراتا ہے، آج بھی کفر کانپتا ہے۔ لیکن جب اخیر میں سارا کام کرنے کے بعد جب خیال آیا کہ حج کریں، پیسہ نہیں تھا۔ اتنے بڑے سب سے بڑے کمانڈر دنیا کا جو یہود اور نصارہ کو ذلیل کر دیا، آج بھی ان کا نام سن کے یہودی کانپتا ہے، نصرانی کانپتا ہے۔ لیکن جب اخیر میں سوچا کہ کعبہ دیکھ لیں تو پیسہ نہیں تھا، حج فرض ہی نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا۔ نہیں دیکھو، مدینہ میں رہنا کمال نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا کام کرنا کمال ہے، مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت سے عرب کے علماء نے کہا تھا، اتنے بڑے عالم ہو تم کیوں نہیں عرب ہی میں رہ جاؤ؟ تمہاری عربی لاجواب ہے، تمہاری فکر لاجواب ہے، تمہاری فتوا لاجواب ہے، تم یہیں رہ جاؤ۔ آج کل لوگ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اور جا کے آئس کریم کھانا چاہتے ہیں، وہاں کے اے سی بس میں رہنا، پہاڑ دیکھنا، صاحب ٹاور دیکھنا، آئس کریم کھانا، ہوٹل دیکھنا، ہوٹل آرام سے سونا، اور وہاں بیٹھ کے 50 آدمی کی قیمت کی پوٹی لے کے بیٹھنا۔ اور گئے مدینہ سے، اور مدینہ سے جس دن آئے اس دن ساری نمازیں چھوڑتے ہوئے آئے، اور 2 دن لاجے حج مسجد گئے، اس کے بعد ساری نمازیں چھوڑ دی۔ یہ ہے مدینے کا عاشق، یہ عاشق مدینہ، مدینہ چلے، مدینہ جاؤ، مدینہ جانا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کہا گیا تھا یہیں رہو، مگر آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا ہندوستان کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہندوستان کا کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی فکر سے بتایا کہ مدینے میں رہنا کمال نہیں ہے، مدینے والے کا کام کرنا کمال ہے۔ اب ساری زندگی ہندوستان کے شہر بریلی میں رہ کر جو تحفظ ناموں سے رسالت کا کام کیا ہے، جس نے جو شریعت محمدی کو جو بچایا ہے، جو اسلام کے قانون کی تبلیغ کی ہے، آج مصطفیٰ جامع رحمت کا ایک پہریدار بن کر ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کر رہا ہے۔ اس میں جب 40 سے 50 لاکھ لوگ جب شہر بریلی آتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہی کیا ہے کہ سبوں کو مصطفیٰ جامع رحمت کا غلام بنا دیا، لوگوں کو کفر سے بچایا ہے، شرک سے بچایا ہے، گستاخی رسول سے بچایا ہے۔ تو مدینے میں رہ کے آئس کریم کھانا کمال ہے، یا ہندوستان کے دیہات میں ایک دیہاتی کو مصطفیٰ کا پیغام سنا دینا کمال ہے؟ بس منہ میں آ گیا بکری۔ ذرا سنو غور سے حضور کیا فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ There are 5 pillars of Islam۔ اس حدیث پاک کو گرہ باندھ کے آپ رکھ لیجئے۔ آج کی رات میں اگر ایک حدیث آپ نے سن لیا، اس حدیث پاک کو گرہ باندھ کے رکھ لیا، اس پر عمل آپ نے شروع کر دیا، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آج کی رات کا جاگنا آپ کا کام آ گیا۔ آج شب برات ہے، لیلۃ البرات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام بندوں پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول جلال فرما کے کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کو شفا دے دوں۔ کوئی ایسا کوئی ہو تو مانگنے والا تو ہو۔ جو آدمی 5 وقت اللہ سے مانگے گا وہی خصوصی پیکج کا انتظار کرے گا کہ ڈیلی تو 5 ٹائم مانگتے ہی ہیں، کوئی مخصوص گھڑی ہو جس میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہو، تو جو 5 ٹائم نماز پڑھنے والا ہے،
وہی اس رات کے ایک لمحے کی قدر کرے گا کہ وہ گھڑی مل گئی جس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر ہو گئی تو بس سمجھ لیں کہ دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو جائے. تو جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اس رات کا انتظار کرتا ہے, اور جو صرف حلوہ روٹی کا انتظار کرتا ہے وہ تو ایسے ہی پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے. وہ گھڑی آئی چلی گئی, رحمت کا پانی پڑا چلا گیا, یہ پتھر دل سوکھا کا سوکھا رہے گا. یہ خصوصی پیکیج والی رات ہے تاکہ آگے آج سچی توبہ کرے. توبہ کرنے کے بعد وہ آج کی رات میں موت کا فیصلہ ہوتا ہے. اگلے 15 شعبان سے پہلے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ممکن ہے کہ 10-20 لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہو, تو اب اگلے شعبان سے پہلے وہ مر جائیں گے. ممکن ہے کہ آپ کا فیصلہ ہو چکا ہو, ممکن ہے کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہو. فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بازار میں کپڑا خرید رہا ہے, یہ اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کر رہا ہے, حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے, مردوں میں لکھا جا چکا ہے. تو اسی کام کرتے دوران چکر آتا ہے, گرتا ہے اور مر جاتا ہے. شادی کی تقریب اپنی جگہ رہ جاتی ہے اور یہ بندہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. عقل مند وہ نہیں ہے جو مکان کے پیچھے پاگل رہے, عقل مند وہ نہیں ہے جو زمین کی خریداری کے پیچھے پاگل رہے, عقل مند وہ نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو ڈی ایم اور مجسٹریٹ بنا کے چند پیسے کمانے کے لائق بنا دے. عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کی تیاری کرے اور مرنے کے لیے تیار ہے جیسے مرے جنت استقبال کے لیے تیار ہے. ہمارے نزدیک عقل مند وہ ہے جو جتنا پیسہ کماتا ہو. اللہ کے نزدیک, اللہ کے رسول کے نزدیک کیا ہے؟ بس آج کی اس قیمتی اور مقدس رات میں 2-3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں اور سرکار دو جہاں کی 2-3 حدیث میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کو سنیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو جانیں. زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. صرف ظاہری ہاؤ بھاؤ کو مت دیکھا کریں. بڑی چمک دمک ہے, پگڑی ہے, جبہ ہے, جیکٹ ہے, برانڈیڈ کپڑا ہے, صاحب برانڈیڈ شوز ہے, برانڈیڈ واچ ہے, یہ کمال نہیں ہے. اگر کوئی ہیرا اگر غلاظت میں پڑا ہوا ہے وہ ہیرا ہیرا ہے. اگر کوئی پتھر گنبد میں لگا ہوا وہ پتھر پتھر ہے. یہاں تو صرف ظاہری ہاؤ چٹک مٹک کے پیچھے لوگ پاگل ہیں. مکان بنے, گاڑی خریدیں, اچھا کپڑا پہنے, کھان پان ہو, شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں خرچ ہو, دھوم مچے, پردھان جی فلاں صاحب. یہ ساری باتیں اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ فرض کو فرض سمجھو, نفل کو نفل سمجھو, واجب کو واجب سمجھو. مدینہ جانا اچھا کام ہے مگر یہ فرض نہیں ہے. ہر جس پر فرض ہے جتنی تاخیر کرے گا گناہ کبیرہ اس کے نام لکھا جائے گا. جس پر حج فرض ہے وہ حج کرے, اگر جتنا ڈیلے کرے گا گناہ کبیرہ, چھوٹا نہیں بڑا گناہ. شراب پینا حرام, زنا کرنا حرام, سود کھانا حرام. اسی طرح اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے اور نہیں جا رہا ہے کہ گھر بنا لیں, بیٹی کی شادی کروا لیں, بیٹی کو بیاہ دیں, اس کے بعد تب جائیں گے, تو جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی گناہ کبیرہ, بڑا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. ترغیب دلاؤ ان مردانوں کو جس مادار پہ حج فرض 15 سال پہلے ہوا وہ نہیں جا رہا ہے. ان کو بتاؤ کہ حضور نے کہا ہے کہ جس پر حج فرض ہے اور حج نہیں کر رہا ہے ممکن ہے کہ اس کی موت یہودی ہو کے ہو جائے یا نصرانی ہو کے ہو جائے. حضور کی حدیث پر تجھے بتاؤ کہ حج کرنا فرض ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ناخوانوں کی زبانی مدینہ سن کر حج فرض ہے, حج نہیں کر رہا, صرف عمرہ کے لیے بھاگ رہا ہے. مدینے میں لاکھوں, رمضان میں لاکھوں لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. عمرہ حج فرض ہے, اس پر عمرہ فرض نہیں, اس پر حج فرض ہے. حج کے بہانے تو مدینہ دیکھ ہی لے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں اس میں طفیل حجی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک درمی ہے. مدینہ کے حاضری کا تو نشانہ ہے, حاضری تو ہو ہی جائے گی مگر ایک بہت بڑا فرض ادا ہو جائے گا جس پر حج فرض ہے. آج کی تاریخ میں گھر کے علاوہ بال بچوں کے 40 دن کے کھانے کے علاوہ اگر 5 لاکھ روپے کسی کے پاس ہے اس پر حج فرض ہے. اگر وہ حج فرض نہیں ادا کرے گا ممکن ہے کہ یا تو یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے. یہ بتائیں کہ یہودی ہو کے مرنا, نصرانی ہو کے مرنا, جنت کا آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. مرنے کے بعد تک کی جو دنیا ہے
یہ دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک. تو 1 سیکنڈ کے لیے اس قدر ہاتھا تھاپی، اس سیکل جدوجہد، دوسروں کو ٹھگنا، لوٹنا، آنکھوں میں دھول جھونکنا، اللہ رسول کی بات کو درکنار کر کے صرف اپنی نفس کی بات ماننا. 100 سال بھی ٹھیک سے نہیں جی پاؤ گے. 15 سال تو باپ کے سر پہ بیٹھ کے کھاتے ہو، بچپن کا زمانہ ہے. بڑھاپے میں تو بیٹوں کے سر پہ بیٹھ کے کھاؤ گے. ایک درجن بیماری کو لے کر کے گھٹنے اور ٹخنے کا درد ہے، پیٹ میں روٹی نہیں پچتی ہے، آنکھ میں موتیابین کا آپریشن کرانا ہے، کان میں سنسناہٹ ہے، دماغ ہلتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہے. کیا بڑھاپے کی کوئی زندگی ہے کیا؟ صاحب ومیٹنگ ادھر ہو رہی ہے، لوٹ موشن ہو رہا ہے، ادھر تک پیشاب پکڑ کے اٹھا کچرا ٹپک رہا ہے. وہ تو موت کو ترجیح دیتا ہے کہ مر جاؤ. جو حاجی ہندوستان کا بڑھاپے کا علاج کرنے جاتا ہے رو کے آتا ہے وہاں سے، بات سارا ارکان چھوڑ کے آتا ہے. اور کچھ حاجی تو وہ حکم جس کے ادا نہ کرنے سے اس کی بیوی اس کے لیے اس وقت تک حرام رہے گی جب تک کہ وہ اگلے سال جا کے وہ حکم ادا نہ کرے، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. صاحب حج چھوڑ دیتا ہے. بڑھاپے میں کوئی حج ہوتا ہے، بڑھاپے میں کوئی نماز ہوتی ہے. صاحب وضو کر کے اٹھا 4 قطرہ پیشاب کا ٹپک گیا، اب کیا کرے گا؟ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے. قطرہ ٹپکنا، سانس کا پھولنا، گھٹنے ٹکنے کا درد ہونا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، یہ بھی کوئی نماز ہے؟ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کوئی نماز ہے کیا؟ جس میں سجدہ نہ کر سکے، رکوع نہ کر سکے، ٹھیک سے بیٹھ نہ سکے. اصل نماز ہے جوانی کی نماز، اصل توبہ ہے جوانی کی توبہ. اس میں ایک جوان بڑھاپے میں اگر ابھی کہتا ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، نہیں کر پائے گا. پھر بوڑھوں کا حال دیکھ، بوڑھوں کا حال دیکھ. وہ کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، وہ کوئی نماز ہوگی؟ وہ پیشاب کا قطرہ ٹپکتا رہتا، وہ نماز پڑھتا، وہ کوئی نماز ہوگی؟ وہ صاف سینہ پکڑ کے بیٹھا رہتا، وہ کوئی نماز ہوگی؟ سنو آیا ہے حدیث میں 70 بوڑھا توبہ کرے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ اللہ